بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ بھی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر کرے۔ اور اس کی قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے اور ہر اس جگہ سے اپنی آنکھ کو بچائے کہ جس جگہ پر اللہ رب العزت نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ آنکھ کے متعلق، کان کے متعلق، دل کے متعلق اللہ رب العزت انسان سے کل قیامت کے دن سوال کریں گے کہ میں نے یہ نعمتیں تمہیں دی تھی اور تم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور بد نظری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ اس کو ہلکا سمجھ کر بے دھڑک کیا کرتے ہیں، حالانکہ اس بد نظری کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی زندگی کے اندر سے، انسان کے وقت کے اندر سے، انسان کے رزق کے اندر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بد نظری کی وجہ سے عبادات کے اندر مٹھاس اور لذت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یہ بد نظری انسان کی عبادت کے چھوڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بد نظری کو چھوڑ دو، کیونکہ جو انسان بد نظری کیا کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے بندے کے چہرے سے نور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ بد نظری یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بد نظری کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کے دل کے اندر ایمان کو پیدا کر دیتے ہیں، اور اس ایمان کی مٹھاس اور لذت کو انسان اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور یہ زنا کا ارادہ یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب انسان بد نظری کرتا ہے۔ مثال مشہور ہے کہ دنیا کا لمبا سفر طے کرنا یہ ایک قدم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ آگ اور شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے، تو یہ زنا کی ابتدا یہ بد نظری سے ہونی ہے۔ اگر انسان بد نظری نہیں کرے گا تو انسان اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بد نظری کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے بندے کے اوپر لعنت کو نازل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ، کہ جو انسان بد نظری کرتا ہے اللہ رب العزت بد نظری کرنے والے پر اور جس کے اوپر انسان بد نظری کر رہا ہے اللہ رب العزت ان دونوں کے اوپر اپنی لعنتیں اتارا کرتے ہیں۔ اور تین آنکھیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا ترد اعینہم النار، کہ تین آنکھیں ایسی ہے کہ جن کو جہنم کی آنکھ کبھی چھو نہیں سکتی۔ ان میں سب سے پہلی آنکھ کہ جو اللہ کی راہ میں حفاظت کرنے کے لیے جاگی ہو، دوسری وہ آنکھ کہ جو اللہ کی خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہو، اور تیسری وہ آنکھ کہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس انسان نے بد نظری نہ کی۔ تو یہ بد نظری یہ بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کی ساری زندگی کی عبادت کو ضائع کرنے کا ذریعہ ضائع کرتی ہے۔ اور زلیخا نے جو ساری زندگی کی ذلت تھی، ساری ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت جو اس کے حصے میں آئی، کس وجہ سے؟ کہ اس نے بد نظری کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ لہذا یہ بد نظری یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ساری زندگی کی عبادت کو، تقویٰ کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچایا کرے۔